کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو غریب مسلمان تھے، کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے ان پہ کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو اکٹھے قتل کر ڈالتے، مگر اس سے کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے نا کہ ان مسلمانوں کے اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے پھر شرک اور بت پرستی کی طرف آ جائیں، اس لیے قتل نہیں کیا۔ یہ انہوں نے بڑی بھیانک چال چلی تھی، قتل نہیں کیا بلکہ بہت ساری سزائیں، ایذا رسانیاں ستانے کے لیے انہوں نے استعمال کی کہ استغفر اللہ تعالی، مگر رب ذوالجلال کی شان تو جدا ہے نا۔ اور جو توحید کا نشہ جس کو چڑھ جائے، محبوب کی محبت جس کے من میں بس جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم و ستم تو جاری رہتے ہیں، مگر اپنی استقلال اور استقامت کا وہ منظر ان لوگوں نے پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاکشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں، اور سنگ دل، بے رحم اور درندہ سست کافروں نے ان غریب بے کس مسلمانوں پر جبر کیے، ظلم کیے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ظلم انہوں نے نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرا برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا۔ ایک مسلمان تو کجا، مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی، وہ اسلام کا شیدائی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام سے منہ پھیر کر کافر اور مرتد ہوا ہو۔ کی سازش تھی کہ ظلم کریں گے تو یہ دین سے پھر جائیں گے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کافر یا مرتد ہوا ہو، بلکہ کوئی بھی کافر اور مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا جو مسلمان تھے ان پر بڑے ظلم کیے، بڑے ظالم ڈھائے، اور ایسے ایسے انہوں نے عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتے نا تو شاید ڈگمگا جاتے۔ صحرائے عرب کی اتنی تیز دھوپ، ابھی بھی باہر کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے، اے سی کے بغیر کمرے میں رہنا مشکل ہے، تپتی ریت کے اوپر جو تندور کی طرح گرم ہوتی تھی ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے، اور اس سے بڑھ کے یہ ظلم، ایک تو گرمائش، پھر سینوں کے اوپر بھاری پتھر، استغفر اللہ تعالی، کہ وہ کروٹ بھی نہ بدل پاتے تھے، کبھی لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کی جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیاں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، وہ کرب اور بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ جیسے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند آدمی تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو اتنا ستایا، یہاں تک کہ کوئلوں کے انگاروں پر ان کو لٹا دیا، چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی، استغفر اللہ، اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ پھر برسوں کے بعد جب حضرت خباب نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، اپنی پیٹھ دکھائی کھول کے، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دبے پڑے ہوئے تھے، تو اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی، ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اسی طرح
گھٹ گھٹ کے مار جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کروڑہاس درود و سلام میرے محبوب پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی حضرت بلال کی